نگران وزیر اعظم جو ہیں وہ اپنی کابینہ کی تشکیل کے لیے بھی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، سارے ہی امید سے ہیں، تو وہ اس امید پر مشاورت کر رہے ہیں اور بہت تیزی سے مشاورت ہو رہی ہے۔ مختلف شعبہ جات کے جو ماہرین ہیں، سابق بیوروکریٹس ہیں، ٹیکنوکریٹس ہیں، ان سے رابطے کیے جا رہے ہیں اور پہلے مرحلے میں 10 سے 12 وزیر جو ہیں ان کے نام سامنے آ رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ کابینہ جو ہے وہ ابتدائی طور پر 10 سے 12 ارکان پر مشتمل ہوگی، لیکن اس کا جو کل حجم ہوگا یا کل تعداد ہوگی وہ تقریباً 20 کے قریب ہوگی۔ فیصل وافدہ کا نام آ رہا ہے، میجر ریٹائرڈ خرم حمید روکھڑی کا نام آ رہا ہے، شاہد آفریدی کا نام آ رہا ہے، قاری صداقت علی ہیں، احد چیمہ ہیں، مشتاق سکھیرا ہیں، محمد علی درانی کے نام ہیں، اس کے علاوہ جلیل عباس جیلانی ہیں، ابصار عالم ہیں، سلیم صافی، حامد میر ہیں، حفیظ شیخ کا بھی نام ہے، گوہر اعجاز کا بھی نام ہے، جبکہ وزارت داخلہ کے لیے شعیب سیڈل فیورٹ ہیں اور احسن بھون جو ہیں وہ بھی ایک امیدوار ہیں وزارت کے، جبکہ سرفراز بھگٹی بھی امیدوار بتائے جا رہے ہیں، جبکہ ذوالفقار چیمہ کا نام ہے، پھر شمشاد اختر بھی ہیں، رضا باقر کا نام بھی دوبارہ آنا شروع ہو گیا ہے، اشتر اوصاف ہیں، جگنو محسن صاحبہ ہیں، عائشہ رضا فاروق ہیں، مظفر رانجھا ہیں اور ستارہ ایاز کے نام بھی اس وقت زیر غور ہیں۔ تو اب ابتدائی 10 11 وزیر یا 12 وزیر کون ہوں گے، اس کا ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا۔ بالکل انتظار بھی کرنا ہوگا، لیکن ابتدائی خبریں کیا آ رہی ہیں شہر اقتدار سے وہ جان لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بیورو چیف اسلام آباد غلام مرتضیٰ موجود ہیں۔ غلام مرتضیٰ، بتائیے گا کیا خبریں ہیں، کابینہ میں کون کون سے نام شامل ہوں گے؟ ڈائریکٹر نارتھ محمد عادل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ محمد عادل صاحب، کیا خبریں ہیں، کابینہ میں کون سے نام ہیں جو کہ شامل ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ابھی تک تو جیسے پرائم منسٹر کا نام جو ہے وہ صیغہ راز میں رکھا گیا تھا اور اچانک آیا تھا، تو اسی طرح کیبنٹ کے بھی نام جو ہیں وہ ابھی تک اسی طرح ہیں۔ ابھی جو ہم میڈیا پہ جو بہت سارے نام چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ان میں سے بہت ساروں لوگوں کو میری ان سے بات ہوئی ہے، ان کو ابھی تک کوئی ایسا رابطہ نہیں کیا گیا۔ اپنے اپنے سورس سے لوگ اپنے خواہشات کو نظر رکھتے ہوئے، تعلقات کو رکھتے ہوئے جو ہے وہ میڈیا پہ اپنے اپنے نام ان کروا رہے ہیں تاکہ کوئی ہائپ کریٹ ہو سکے، شاید کسی کی نظر پڑ جائے۔ کچھ لوگوں کو کا دعویٰ بھی ہے کہ ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اسلام آباد سے جو ہے وہ نہ جائیں، اسلام آباد میں رہیں۔ تو کبھی امکان تو یہ ہے کہ آج رات تک یا کل ہر حال میں جو ہے جو ابتدائی جو انیشل جو بیسک جو منسٹریز ہیں اس کے اوپر نام فائنل ہو جائیں گے، جس میں وزارت خزانہ جو ہے وہ ٹاپ ہے، اس کے بعد انٹیریئر منسٹری ہے۔ عادل صاحب، یہی بات میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ جس طرح سے نگران وزیر اعظم بڑے امپورٹنٹ تھے، اس کے بعد کابینہ میں جو نگران وزیر خزانہ ہوں گے وہ بڑے اہمیت کے حامل ہیں، تو ان کے حوالے سے کیا خبریں ہیں، کون کون سے نام ہیں اور کون فیورٹ ابھی تک سمجھا جا رہا ہے؟ دیکھیں، وہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ حفیظ شیخ کا نام ہے، لیکن اب کچھ اور نام بھی جو ہے وہ وزارت خزانہ کے امیدوار ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ محمد زبیر کا نام نظر آ رہا ہے، جو نیشنل بینک کے سابق پریزیڈنٹ رہے ہیں۔ اور اچھا، محمد عادل صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ سرفراز بھگٹی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سر، کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے اس میں آپ کا نام بھی لیا جا رہا ہے، تو آپ تک کیا اطلاعات ہیں؟ کیا کابینہ میں ہم آپ کو بھی دیکھیں گے؟ دیکھیں ابھی تک کسی قسم کی کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوئی۔ یہ سب جتنی میڈیا میں چل رہی ہے یہ ساری مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا بلنڈ ہے، اور یہ بالکل بھی اس طرح کی کوئی کنسلٹیشن ابھی تک کہیں نہیں ہوئی ہے۔ ظاہر ہے پرائم منسٹر نے کل اوتھ لیا ہے، آج ان کا فرسٹ ڈے تھا آفس میں، تو وہ اب کنسلٹیشن شروع کریں گے، اور یہ میڈیا میں جتنی اسپیکولیشنز ہیں میرے خیال سے تو یہ ساری فیک ہیں جی، کیونکہ اگر جہاں میرا نام لیا جا رہا ہے تو مجھ سے تو آج تک کسی نے نہ اس سلسلے میں بات کی ہے، نہ کوئی انفارمیشن ہے، تو یہ ساری مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن جو ہے دونوں پھیلائی جا رہی ہے۔ اچھا، تو سرفراز صاحب چلیں، جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ ابھی تک آپ سے ڈسکس نہیں کیا ہے، ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، ہم سے آپ جاننے کی آپ کوشش کریں گے کہ اگر آپ کا نام لیا جا رہا ہے اور اگر آپ کابینہ میں شامل ہو جاتے ہیں تو کون سی کابینہ ہے جس میں آپ کو فٹ کیا جائے گا؟ عادل صاحب، جس طرح سے سرفراز بھگٹی صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ ساری چہمگوئیاں ہیں، ابھی ریومرز ہیں، اور جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ بہت سے ایسے نام ہیں جو کہ لیے تو جا رہے ہیں لیکن ابھی تک ان سے کانٹیکٹ بھی نہیں کیا جا رہا، تو کیا وجہ ہے یہ ریومرز پھیلانے کی؟ وہی کہ ایک دم سے سرپرائز ملے اور کابینہ بھی ایسی بنے جیسے نگران وزیر اعظم صاحب اچانک سے آگے تھے؟ بالکل ایسے ہی ہے، جو بڑی محدود اور ٹیکنوکریٹس جن کی جو صلاحیت ہے اپنے اپنے شعبوں میں ان کام کو کرنے کی، تو ان لوگوں پر فوکس ضرور ہے۔ بہت سارے لوگ شارٹ لسٹ ہوئے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا، سرفراز بھگٹی صاحب کا بھی نام
اس میں ہے ضرور، لیکن ابھی جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ بھی بہت سارے لوگ، میں نے فردن بہت سارے جو لوگ ہیں ان سے بات کی ہے، جس میں ان کو کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے، میں ابھی بھی ان کے اس دعوے کو کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کا خیال، ان کو کہا گیا ہے کہ آپ اسلام آباد میں رہیں، لیکن میرے خیال میں جو نام اس ٹائم میڈیا پہ چل رہے ہیں ان میں سے کچھ شاید کوئی ایک آدھ نام اس میں سے ہو، اب باقی ساری جو ہے وہ کیبنٹ جو ہے وہ بالکل ان سین، یعنی کہ جو ابھی تک نہیں ہے ان میں سے کوئی ہوگی. جیسے انٹیریئر کے حوالے سے جو آپ ابھی سرفراز بگٹی صاحب سے پوچھ رہی تھیں، تو انٹیریئر بیسیکلی وزارت خزانہ کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ منسٹری ہے وہ وزارت داخلہ ہے. سرفراز بگٹی صاحب کا نام بھی جو ہے وہ انٹیریئر کے حوالے سے لیا جا رہا تھا، لیکن انٹیریئر کے لیے اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خواہش مند ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو وزارتیں ہیں، وہ جو امپورٹنٹ وزارتیں ہیں وہ کس کس کو دی جاتی ہیں، اور کچھ لوگوں کو کچھ فرمائشوں پر، کچھ سفارشات پر ہو سکتا ہے کہ ایڈجسٹ کیا جائے، لیکن وہ ان کے پاس وہ وزارتیں جو بڑی وزارتیں ہیں وہ ان کے پاس یقینی طور پر نہیں ہوں گی. اچھا عادل تو صاحب، ابھی آپ تو کو نہیں میرا لگتا خیال ہے کہ کہ جو آج نگران سیٹ اپ بننے جا رہا ہے، بہت سے چیلنجز ہوں گے ان کے لیے جو کہ ان کا انتظار کر رہے ہیں، تو اتنا آسان ان کے لیے نہیں ہوگا کہ نگران سیٹ اپ میں آئیں اور آسانی سے ملک کو چلا لیں، کیونکہ جو صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے خاصے مشکل حالات لگ رہے ہیں. دیکھیں، دو وزارتیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، ایک وزارت خزانہ اور ایک انٹیریئر. چونکہ انٹیریئر اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ملک میں آئندہ الیکشن ہونے ہیں. وزارت خزانہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ معیشت کی صورتحال سب کے سامنے ہے. ڈالر، آپ دیکھیں کہ آج نئے پرائم منسٹر کا پہلا دن تھا، ورکنگ ڈے تھا، تو آج پینک بائنگ ہمیں مارکیٹ میں نظر آئی. ڈالر جو ہے لوگوں نے مارکیٹ سے اٹھانا شروع کر دیا. اور عادل صاحب، جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ دو وزارتیں امپورٹنٹ ہیں، اس طرح سے نگران سیٹ اپ بھی اس لیے امپورٹنٹ نظر آ رہا ہے کیونکہ 90 دن سے یہ بڑھتا نظر آ رہا ہے. مطلب یہ 90 دن کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس کی جو مدت ہے وہ آگے چلی جائے. جی بالکل، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں تو یہ ابھی جیسے میں نے کہا کہ جو اس وقت پاکستان میں جو سیاست ہے، جمہوریت ہے اور الیکشن ہے، وہ جو ہے الیکشن کمیشن کی مرہون منت ہے اس وقت. سارا صورتحال جو آج جس طرح جو ہے حلقہ بندیاں تاخیر کا شکار ہوں گی، پاکستان میں جو پینک ہے، جو پولیٹیکلی بھی پینک ہے، اکنامک کی صورتحال بھی پینک ہے، تو مزید اس میں پینک ہوگا. تو جتنی جلدی پاکستان کی معیشت اور سیاست، چونکہ چولی دامن کا ساتھ ہے، اگر پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنا، لیے جو وزارت خزانہ اور انٹیریئر منسٹری ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اسی سلسلے میں جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے آج مشاورت بھی کی ہے، اجلاس بھی انہوں نے چیئر کیا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد سے جلد وہ اپنی ٹیم کو فائنل کر لیں. بہت شکریہ ایڈیٹر نوٹس محمد عادل ہمارے ساتھ موجود تھے.